لائف پہ بیٹھتے تھے سمی، جسے لائف سے کوئی 10-12 ہزار پہ، کیونکہ اتنا ان کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ کما لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کرتا نہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں کر لیتی ہوں خرچہ شادی کا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کوئی پیسے دے رہی ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بس. اگر آپ کسی کو گندا کر رہے ہو نا تو سچ بتاؤ، اپنی حقیقت بھی رکھو ساتھ، صرف دوسرے کی حقیقت نہ بتاؤ کہ دوسرا ایسا دوسرا ویسا ہے. پھر ہماری شادی ہوتی ہے، تو شادی میں کیا ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے ہوتی ہے ہماری کہ انہوں نے جو بیچ میں بولا ہوا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اپنا برانڈ چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جن دوست کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس نے اس کو برانڈ چلانے کے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لڑکی نے، اس میری دوست نے اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے مجھے پیسے دیے، مجھے پے کر کے پروموشن کروائی. ان ساری پیمنٹ سے، ساری جتنی بھی میں نے پروموشنز کی، ان ساری پیمنٹ سے ہماری شادی ہوئی. اور وہ ساری پیمنٹس میں نے سمی کو دی، کیونکہ میرا شوہر تھا، مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا. شوہر پہ ٹرسٹ نہیں کیا تو کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے؟ مجھے صرف اپنے شوہر پہ ٹرسٹ تھا. میں نے ان کو پیمنٹ دی. لیکن جہاں پہ ہماری شادی میں 4 انہوں نے کہا لگ رہا ہے، 4 ہماری شادی پہ لگنا تھا، وہاں پہ میرے سے 8 لیا گیا. کیونکہ میرا شوہر تھا، پھر بھی مجھے ان پہ ٹرسٹ تھا، لیکن اس میں بھی میرے ساتھ اسکیم ہوا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت، جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہو اللہ کی. چھوٹے چھوٹے پیسوں میں، بڑے سے بڑے پیسوں میں میرے ساتھ فراڈ کرتے تھے، مجھ سے جھوٹ بولتے تھے. مجھے سب پتا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میرا شوہر تھا. میں شرمندہ خود ہوتی تھی، میں کیا بات کروں. اس کے بعد کیا ہوا، زیادہ دور نہیں جاتے، زیادہ کھینچتے نہیں ہیں. میں بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو بتا دیتی ہوں. صرف میرے خلا کے ریزنز، یہ سارے میرے خلا کے ریزنز ہیں. صرف ایک بات پہ میں نے خلا نہیں لیا، یہ بہت ساری باتیں کٹھی ہوتی ہیں نا، جب انسان بھرتا ہے تو انسان کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہے. اس کے بعد میرا برتھ ڈے، انہوں نے کہا میں نے اس کا برتھ ڈے کیا. میرا کوئی برتھ ڈے سمی نے نہیں کیا. سمی نے مجھے کوئی سرپرائزز نہیں دیے. جتنے سرپرائزز ہیں جو ولاگز بنے ہیں، سمی نے مجھے چوڑیاں دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا، وہ سب میں خود لے کر آتی تھی. یہ مجھے کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی کو کچھ نہیں دیتا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میری شرمندہ کہ لٹرلی خدا اس پر لعنت بھیجے جو جھوٹ بولے. یہ روتے تھے رات کو بیٹھ کر، اونچا اونچا روتے تھے، اور میرا دل پھٹتا تھا. میرا شوہر رو رہا ہے تو میں اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ بول کے اپنے پیسوں سے جا کے اپنا زیور بناتی تھی اور ولاگ بناتی تھی کہ مجھے میری ساس نے، مجھے میرے شوہر نے گفٹ کیا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہ کرے جو جھوٹ بولے. میں صرف فیکٹ پہ باتیں کروں گی، میں نے کوئی بات نہیں تھی کرنی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ غلط جھوٹ باتیں کر کے میری فیملی کو، خواتون آئی وہ سامان اٹھا رہی تھی جلادوں کی طرح. ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بھی آتی ہوں. برتھ ڈے بھی میں نے کیا. انہوں نے بس کیا کیا کہ یہ جا کے ہال میں بات کی کہ ہم آدھا تھوڑا بہت پروموشن کر لیں گے، تھوڑے بہت ہم پیمنٹ کر دیں گے. اور وہ پروموشن بھی میں نے کی، اس میں بھی مجھ سے جھوٹ بول کے پیمنٹ زیادہ لی کہ آگے اتنی پیمنٹ مانگ رہے ہیں. برتھ ڈے بھی میں نے اپنی خود کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، برتھ ڈے کچھ دن بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. آئرہ فاطمہ ہونے والی ہیں، اور مجھے بس خوشخبری آ جاتی ہے. میں پھر ان چیزوں کو بھول جاتی ہوں. ہم زندگی میں آگے چلتے 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 ساری چیزیں کٹ کر کے، میں آپ کو جب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی تب سے شروع کرتی ہوں. اب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا کہ میں نے سحر پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے سحر کو کبھی گالیاں نہیں دی. میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے بار بار کلمہ پڑھ کے مجھے لوگوں کو یقین دلانا پڑ رہا. وہاں پہ عورت کو ہی غلط کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پنجتن پاک کو حاضر ناظر جانتے، اللہ میرا گواہ ہے. میں 8 مہینے پریگننٹ تھی، سمی نے تب مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اس کے بعد جس دن میں سمی کو چھوڑ کے آئی ہوں، اس دن سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہتی سمی مجھے ساری زندگی مارتا رہے، لاسیں ڈالتے رہے، میں کوئی بات نہیں کری. 2 دفعہ سمی نے مجھ پہ، میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے مجھے اتنی غلط گالیاں، میرے پاس کو گھسیٹنا، تم تو ایسی تھی، تم تو ویسی تھی، تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، تم تو سڑک چھاپ لڑکی تھی، تم ناچنے والی تھی، 2 ٹگے کی تم ٹک ٹاکر تھی، تم یہ تھی، تم وہ تھی. یہ ساری باتیں میں سنتی آئی ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سحر کو کبھی منع نہیں کیا، سمی نے مجھے واقعی کبھی منع نہیں کیا سوشل میڈیا پہ کام کرنے سے. سمی نے مجھے پش کیا سوشل میڈیا پہ کام کرو. کیوں پش کیا ہے؟ کیونکہ جب میں کماتی تھی آدھا سمی لیتے تھے. سمی نے اگر میرے ساتھ ولاگس کیے ہیں، سمی نے ولاگس کے آدھے پیسے مجھ سے لیے ہیں. سمی مجھے کہتے تھے تم فلوپ لڑکی ہو، تم فلوپ ہو جس سے میں نے شادی کر لی ہے. فلاں کو دیکھو اپنے شوہر کو گاڑی گفٹ کی ہے، فلاں کو دیکھو اپنے شوہر کو یہ گفٹ کیا ہے، تم نے مجھے کیا دیا ہے. یہ تانے سنتی تھی. میں مینٹلی سک ہو چکی تھی. مجھے پینک اٹیکس آتے تھے. پینک اٹیکس اتنے برے آتے تھے کہ سمی مجھے اپنے بھائی کو کہتا تھا، سمی سوری میں بولتے ہوئے گھبرا رہی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جب یہ چیزیں ہوئی ہیں نا، تو جب بندہ بتا رہا ہوتا ہے نا تو وہ دوبارہ اس میں وہی چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. جب مجھے پینک اٹیکس آتے تھے تو سمی بولتا تھا اس کی ویڈیو بناؤ، اس کو وائرل کریں گے، یہ پاگل ہے، اس کو وائرل کریں گے. انہوں نے مجھے ٹارچر کر دیا تھا. میں پاگل ہو گئی تھی. میں 3 سال رہی ہوں. 3 سال میں یہ لوگ اچھے بھی رہے ہیں، سب میں شروع میں بہت اچھے رہے ہیں، بہت، لیکن شروع میں 2-3 مہینے بس. اس کے بعد سمی نے
مجھے اتنا ذلیل کیا، میں اپنی پوری لائف میں کبھی اتنی ذلیل نہیں ہوئی. سمی نے مجھے کہا، سمی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا اپنے پیرنٹس سے الگ ہو. میں ان کے پیرنٹس کی کوئی بات نہیں کروں گی. میں اس گھر میں رہ کے آئی ہوں، اس ماں کے ہاتھ کا میں کھانا کھا کے آئی ہوں، انہوں نے مجھے بنا کے دیا کھانا، میں نے کھایا ہے. یہ کہہ رہے ہیں سیر کو کچن میں نہیں جانے دیا، یہ نہیں کرنے دیا، وہ نہیں کرنے دیا. کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے. میں ان کے پیرنٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سہنے کا الگ گھر لے کے دو، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے کہا الگ گھر لے کے دو. جھوٹ نہیں بول رہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے. میں نے پنجتن پاک کو اپنا گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتی. میں ساری باتیں سچی کروں گی. میں نے اللہ کو جان دینی، میری چھوٹی بچی ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، میں سچ بتاؤں گی. یہ اپنے پیرنٹس کے سامنے مجھے اتنی گندی گالیاں دیتے تھے، میرے پاس کو گھسیٹتے تھے، ہماری کچھ پرسنل باتیں اپنے پیرنٹس کے سامنے کرتے تھے جو کہ نامناسب لگتی تھی مجھے. میرے پیرنٹس کو گالیاں دیتے تھے، میرے گھر والوں کو گالیاں دیتے تھے. تیرے گھر والے تو تڑا کر کے بات کرتے تھے، کبھی آپ کر کے بات نہیں کرتے تھے، تو تڑا کر کے بات کرتے تھے، صرف سوشل میڈیا پہ آپ ہوتا تھا. یہ جب مجھے بہت زیادہ ان کے سامنے ذلیل کرنے لگے تو میں نے ان کو کہنا شروع کر دیا مجھے الگ رکھ لیں. میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی، مجھے الگ رکھ لیں، ہماری بچی ہے، مجھے آپ اگر الگ رکھیں گے تو آپ مجھے ذلیل بھی کریں گے تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوگا. مجھے جب کسی کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، میں وہ گالیاں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میری ذات کے لیے ہوتی تھی گالیاں. آپ مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں تو وہ میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھ سے نہیں ہو رہا. ایک عورت آپ کے گھر کا رینٹ پے کر رہی ہے، آپ کے گھر میں راشن، آپ کے بھائی کی یونیورسٹی کی فیس دے رہی ہے، آپ کو خرچہ دے رہی ہے، آپ کے گھر والوں پیرنٹس کو بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، آپ کے ریلیٹیوز کو دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. وہ گالیاں نہیں سن سکتی، اتنا میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نہیں سن سکتی تھی گالیاں. ٹھیک ہے، میری بچی کو اٹھا کے، جس بچی کے لیے آج کہہ رہے ہیں نا ہمیں بچی کی یاد آ رہی ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت جو جھوٹ بولے. میری بچی کو اس طرح گود میں اٹھایا تھا اور مجھے اتنی گندی گالیاں میری ماں کا نام لے کے دی جاتی تھی، اتنی گندی کہ میری بیٹی، ان کی آواز اتنی اونچی تھی، پورا محلہ سنتا تھا، میری بیٹی ٹرامیٹائز ہو جاتی تھی. میں ایسے کر کے بیٹھی، اچھا میری کچھ نہیں کہتی، میری بیٹی دے دو، میری بیٹی دے دو. میں اس طرح لٹرلی ان کے سامنے بیٹھی ہوں، میری بیٹی ایک دفعہ مجھے پکڑا دیں، میری بیٹی پکڑا دیں. مجھے کہتے تھے ایک شرط پہ، انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ جو ہے الگ رکھ لوں گا. یہ بات مجھے بتاتے ہوئے مجھے رونا بھی آ رہا ہے، لیکن میں روں گی نہیں. میں سمپتی لینے کسی کی بھی نہیں آئی کہ میں روؤں مجھے سمپتی ملے. لیکن میرا اللہ گواہ ہے، میرے اللہ کی عدالت میں جب یہ باتیں رکھوں گی نا میں، تب میں ان سب کو پکڑوں گی جتنے سب سچے بنے ہوئے اور بہت اچھے بنے ہوئے. انہوں نے مجھے کہا سب کے سامنے، میرے پیرنٹس کے سامنے، اچھا تمہیں الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط پہ رکھوں گا، میرے پیر کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال کے 20 منٹ بیٹھی رہو سحر، میں تمہیں الگ رکھ لوں گا. آپ یقین کریں، میری اگلی بات پتہ کیا تھی؟ میری اگلی بات یہ تھی، اللہ کی قسم کھایا مجھے الگ رکھ لیں گے، میں ڈال لوں گی انگوٹھا. مجھے رونا آ گیا.